اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض-الصالحین دوسرا حصہ، کتاب-us-Salaat۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ ترمذی۔ یہ حدیث حسن ہے۔ فائدہ: ناک خاک آلود ہو اشارہ ہے بے عزت ہونے سے، یعنی ایسا شخص بے عزت ہو کہ میرا نام سنے اور پھر درود نہ پڑھے۔ جو لوگ نام سن کر صرف انگوٹھا چوم لیتے ہیں وہ بھی اسی خانے میں آ سکتے ہیں، کیونکہ یہ درود نہیں پڑھتے، جبکہ حکم درود پڑھنے کا ہے اور انگوٹھا چومنے کا حکم کسی صحیح حدیث میں بیان نہیں ہوا ہے۔ کچھ علماء کے نزدیک درود پڑھنے کا یہ حکم وجوب پر محمول ہے اور کچھ کے نزدیک استحباب پر۔ انہی راوی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میری قبر کو عید مت بناؤ اور مجھ پر درود پڑھو، اس لیے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو تمہارا درود مجھے پہنچ جاتا ہے۔ ابو داؤد باسناد صحیح۔ فائدہ: عید مت مناؤ، اس کا مطلب عید کی طرح میری قبر پر بھیڑ نہ کرو۔ جیسے بدقسمتی سے ایک بدعت پسند گروہ بزرگوں کی قبروں پر سالانہ میلوں ٹھیلوں کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، حالانکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر مبارک پر جمگٹھا کرنے کو پسند نہیں فرمایا ہے تو کسی اور کی قبر پر سالانہ عرس کے نام پر لوگوں کو جمگٹھا کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ کچھ لوگ اس حدیث میں گہرا بدلاؤ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ تم عید کی طرح میری قبر پر نہ آیا کرو بلکہ جلدی جلدی اور ہر وقت آیا کرو، حالانکہ اس کا اصل مطلب وہی ہے جو ہم نے پہلے بیان کیا ہے کہ میری قبر پر جمع ہونے کی ضرورت نہیں ہے جیسے تم عید کے موقع پر جمع ہوتے ہو۔ جمع ہونے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ تم جہاں کہیں سے بھی درود شریف پڑھو گے مجھے فرشتوں کے ذریعے سے پہنچ جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کا شوق ہر مسلمان کو ہوتا ہے اور اس کے استحباب میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن صرف قبر کی زیارت یا وہاں جا کر درود پڑھنے کی نیت سے سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مدینہ جاتے وقت اصل نیت مسجد نبوی کی زیارت کی ہونی چاہیے۔ مسجد نبوی کی زیارت میں ہی روضہ مبارک کی زیارت بھی آ جائے گی اور یہی اس حدیث کا مفاد و مطلب ہے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرمائیے، ہم سب کو اپنی استطاعت کے قدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا معاملہ فرمائیے، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والسلام علیکم۔